अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद शुमरो। मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट में दूरियां कम हो रही हैं, कम होती नज़र आ रही हैं और एक मुफाहमत जो है उसको हतमी शक्ल दे दी गई है। अब उस पर अंगूठा लगाने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ साहब ने जैसे ही उस पर अंगूठा लगा दिया, दस्तखत कर दी, तो फिर डील डन। यानी अभी तक मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट में जो डेडलॉक था वो टूटा है, बातचीत आगे बढ़ी है। शहबाज शरीफ साहब एक नक्शा सामने लेकर आ गए हैं कि जनाब ये वो मामलात हैं, ये वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर बात होगी, जिन चीज़ों पर मामलात आगे बढ़ रहे हैं, जिन चीज़ों पर मैं अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब को राज़ी करने, मनाने के लिए लंदन जाना चाह रहा था, मगर मुझे रोक दिया गया। यानी एक चीज़ सामने होकर, खुलकर सामने आ गई है कि जनाब अब जारहाना सियासत नहीं होगी मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगर ये मामलात इसी तरह आगे बढ़े। अगर कोई दोबारा डेडलॉक आता है, अगर कोई रुकावट आ जाती है, तो फिर ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून फिर दोबारा मुफाहमत नहीं, फिर मज़ाहमत पर चली जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ने एक एक चीज़ अब कौम के सामने खोल कर रख दी है कि हो क्या रहा है मुल्क में, वो क्या चाह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब क्या चाह रहे हैं। और एक चीज़ जो उन्होंने ज़बान से उस तरह खुलकर नहीं कही, लेकिन वो बता दी है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से भी और कुछ और मामलात के इस्टेब्लिशमेंट को क्या गारंटीज़ चाहिए। अब मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुसलसल एक जारहाना पॉलिटिक्स कर रही थी, जारहाना सियासत में थी, पीडीएम में, यहाँ तक कि पीडीएम के इत्तेहाद को उन्होंने कहा कि जनाब ये इत्तेहाद इस सूरत में नहीं चल सकता, पीपल्स पार्टी और एएनपी नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हामी जमात या इस्टेब्लिशमेंट की समझे जाने वाली जमात बीएपी से वोट लिए हैं और ज़ाहिर वो एएनपी ने शोकाज़ नोटिस जो हुआ तो एएनपी ने तो खुद ही छोड़ दिया। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के सदर कह रहे हैं कि जारहाना माहौल की ज़रूरत नहीं है, हमें मुफाहमत की ज़रूरत है, एक जगह बैठ कर बातचीत की ज़रूरत है, पार्लियामेंट में बातचीत की ज़रूरत है। हम जो इस्लाहात चाहते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो चाहते हैं, वो सारा कुछ पार्लियामेंट के अंदर बैठकर उसका हल करना ज़रूरी है। साफ शफाफ इंतखाबात, आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती, इदारों की अपने हुदूद में रहकर काम करना, ये सारा कुछ हम पार्लियामेंट के ज़रिए मनवाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के करेंगे। उसके लिए जारहाना सियासत की ज़रूरत नहीं है। और इस पर मैं लंदन जाना चाहता था, लंदन जाऊंगा, मुझे इजाज़त मिलेगी तो जाऊंगा और फिर अपने भाई को मनाऊंगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो पाँव पकड़ कर मनाऊंगा, क्योंकि वो स्टेट्समैन है, मुदब्बर सियासतदान है और पाकिस्तान, उनको भी पता है कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता यहाँ से चलता है। हमें लोगों की भूख ख़त्म करनी है, हमने गुर्बत ख़त्म करनी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। लिहाजा मुझे यकीन है कि यकीन से भी अगली बात वो कर रहे थे कि मुझे यकीन से भी ज़्यादा यकीन है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ये बात मान जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया कामरान खान साहब को। कामरान खान साहब पाकिस्तान के एक मंजे हुए सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी से ज़्यादा अब उनकी शनाख्त कुछ और है। और जब कामरान खान साहब के टॉक शो में कोई चीज़ चलती है, वो जब कोई चीज़ करते हैं तो वो एक लाइन समझी जाती है, वो लाइन के एक लाइन आई है और ये अब लाइन है कि शहबाज शरीफ साहब उसी कामरान खान साहब को इंटरव्यू देते हैं। तवील इंटरव्यू होता है, जिस इंटरव्यू में सवाल बड़े मज़े के होते हैं और जवाब भी उससे ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। लेकिन उससे मुस्लिम लीग नून की जो अब की पॉलिटिक्स है और पाकिस्तान का 2023 या उससे पहले कुछ पहले अगर मामलात आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले का नक्शा अब खुलकर सामने आना शुरू हुआ है सियासत का। वो जो सियासत फंसी हुई थी, वो जो इस्तिराब था, इस्लामाबाद आ जाएँ, वहाँ लोगों से पूछें, वो आपसे पूछते थे जवाब में कि आप बताएं मुल्क में क्या हो रहा है, क्या होगा, ये हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, अगला सेटअप किसका आएगा, पीपल्स पार्टी आएगी, मुस्लिम लीग नून आएगी, कौमी हुकूमत की बाज़गश्त, जी कौमी हुकूमत बनेगी, जी इसी पार्लियामेंट से इमरान खान को निकाल कर किसी और को लाया जाएगा, शायद परवेज़ खट्टक, असद उमर, मुख्तलिफ नाम चल रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब इन हाउस तब्दीली। अब इन हाउस तब्दीली शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहते थे इन हाउस तब्दीली हो, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब उस पर नहीं माने। अब जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू बता रहा है, चीख कर कह रहा है शहबाज शरीफ साहब की बातें कि मुस्लिम लीग नून जो है अब टेबल पर बैठ गई है। मुस्लिम लीग नून के सामने बैठी तो पहले ही हुई थी, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा कि जनाब हमारी सुलह हो गई है
اس سے پہلے مسلم لیگ نون کا جو وہ اسٹانس تھا کچھ شخصیات کے حوالے سے، فوجی حکام کے حوالے سے، اس میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح نام نہیں لیے جاتے تھے۔ نواز شریف صاحب نے ایک دو بار پہ خود بھی کہا تھا کہ جناب میں نام لیتا ہوں تو کہتے ہیں نام نہیں لیتے، چلے میں نام نہیں لیتا، تو انہوں نے نام لینا بھی بند کر دیے۔ تو کچھ چیزیں، کچھ سگنلز تھے، لیکن اب سگنل سے بات آگے بڑھ گئی ہے۔ جب مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب خود آ کر بتائیں قوم کو کہ جناب اب یہ میرا ایجنڈا ہے، اس ایجنڈا پہ میں لندن جانا چاہ رہا ہوں، اور اپنے علاج تو ان کا ہے، ظاہر ہے علاج کا معاملہ تو میں پہلے دن سے گزارش کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کینسر کے مریض ہیں، اور ان کا وہاں پر ہر 6 ماہ میں ہوتا تھا، وہاں پر چیک اپ ہوتا تھا، لیکن ظاہر ہے اس سے بڑا ایجنڈا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ پاکستان کی پولیٹکس جو پھنس گئی ہوئی تھی اس پر بات کرنی۔ اور شہباز شریف صاحب وہ ظاہر ہے وہ اپنا ان کے رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ہمیشہ رہے ہیں، آج بھی ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں ہے، نواز شریف صاحب کو پتہ ہے، ان کے آشیرواد کے ساتھ، ان کے اجازت سے یہ رابطے ہوتے ہیں۔ ہاں، جہاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اب یہاں سے آگے نہیں بڑھنا، پھر شہباز شریف صاحب رک جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم میں جب پی ڈی ایم بنا تھا، وہ شہباز شریف صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا تھا، پی ڈی ایم بننے کے لیے جیسے ہی شروع ہوئے، گفت و شنید شروع ہوئی، آگے معاملات بڑھے، شہباز شریف صاحب جیل چلے گئے، پی ڈی ایم ٹوٹا، شہباز شریف صاحب باہر آ گئے، اور اب شہباز شریف صاحب نے اس پی ڈی ایم کے متعلق جو اپنا بیانیہ تھا اپنے بھائی کا اور مریم نواز صاحبہ کا جو پبلک میں بیانیہ تھا، اس کے اگینسٹ وہ بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ کیا کہا ہے شہباز شریف صاحب نے؟ وہ واپس آتا ہوں اس بات پر کہ معاملہ طے کیا ہو رہا ہے یا کیا طے ہو سکتا ہے، لیکن پہلے پی ڈی ایم کے متعلق بھی، کیونکہ کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہے اور پی ڈی ایم کے بارے میں بھی کئی سوال کیے جا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، پیپلز پارٹی کو لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا، مسلم لیگ نون قبول کرے گی نہیں قبول کرے گی۔ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جناب ہم آنا چاہ ہی نہیں رہے، آپ کو کس نے درخواست دی ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی پہلے معافی مانگے یا وضاحت کرے، وہ جو شوکاز نوٹس تھا۔ تو شہباز شریف صاحب نے اس پر کھل کے ایک بات کی ہے، وہ بات بڑی واضح ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم میں کسی ایک جماعت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کیا پالیسی ہونی ہے، کیا چل کے اتحاد کا فیصلہ کیا ہونا ہے، اور کس نے اتحاد میں رہنا ہے، کس نے نہیں رہنا۔ اب یہ کیونکہ پی ڈی ایم میں 2 جماعتوں نے فیصلہ کیا تھا، باقی جماعتیں تو ظاہر ہے باقی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، 2 اور بڑی جماعتیں نکل گئیں، اس کے پیچھے باقی تو نواز شریف صاحب کے جو نیچرل الائز ہیں، محمود خان چکزئی صاحب ہو گئے، اختر مینگل صاحب ہو گئے، اور وہ ہو گئے بزنجو صاحب کی جماعت جو ہے این پی، وہ ہو گئے، وہ تو نواز شریف صاحب کے نیچرل اتحادی ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا تھا کہ جناب استعفوں کو لانگ مارچ کو استعفوں کے ساتھ نتیج کیا جائے گا، جہاں سے بیسیکلی گڑبڑ شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی کر دیا۔ پیپلز پارٹی کو لگا کہ جناب اب اتحاد چلے گا نہیں، لہٰذا اپوزیشن لیڈر جو ہے اپنا بنوا لو، سینٹ میں انہوں نے بنوا لیا یوسف رضا گیلانی کو، پھر اس پر شوکاز نوٹس ہوئے، پھر پیپلز پارٹی بھی چھوڑ گئی، اور این پی بھی، پیپلز پارٹی نے چھوڑا نہیں، پیپلز پارٹی نے شوکاز نوٹس پھاڑا، این پی اتحاد چھوڑ گئی۔ تو وہ والا معاملہ جو تھا، شہباز شریف صاحب نے اس طرف اشارہ کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کہا ہے، اپنی جماعت کے متعلق بھی ظاہر انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک جماعت تو فیصلہ نہیں کرے گی، اور پھر پیپلز پارٹی کو بھی ٹھنڈا رکھنے کا اشارہ کیا ہوگا کہ میں آپ کے حق میں ہوں، ذرا آپ کوئی بڑا فیصلہ نہ کیجیے گا۔ لیکن کل جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، شہباز شریف صاحب نے جو باتیں کی ہیں پاکستان کے انٹرنل پولیٹکس کے حوالے سے، ویسے تو وہ سی پیک پر بھی بولے ہیں، افغانستان پر بھی بولے ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بھی بولے ہیں، کووڈ پر بھی بولے ہیں، لیکن جو سیاسی معاملے پہ میاں شہباز شریف صاحب نے باتیں کی ہیں، اس میں انہوں نے جو اہم نقطہ جو تھا پی ڈی ایم کے حوالے سے، کہ انہوں نے اشارہ دے دیا ہے کہ پی ڈی ایم اب جارحانہ پولیٹکس نہیں چلی ہوگی، پارلیمنٹ کے اندر معاملات ہوں گے۔ اب 2 چیزیں، ایک جماعت فیصلہ نہیں کر سکے گی، دوسرا یہ جتنا بھی معاملہ ہے ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر سیاسی جماعتوں کے ساتھ حل کرنا ہے، بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالنا ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملنا ہے۔ اب وہ اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ مجھے یاد پڑ رہا ہے نواز شریف صاحب جب 2008 میں مشرف کا دور تھا، جب جلاوطنی سے واپس آئے تھے پاکستان، تو انہوں نے ایک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، بلکہ مشرف کی حکومت تھی، بہرحال میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنے تھے، اس سے پہلے انہوں نے برطانیہ میں ایک انٹرویو دیا تھا، بالکل مشرف کی حکومت تھی، ابھی پیپلز پارٹی کا بھی حکومت نہیں آئی تھی، انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا باہر برطانیہ میں، پریس کانفرنس کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کر پاکستان میں نظام ہے اس کو آگے چلانا، جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے سب کو ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ اسٹیک ہولڈرز میں انہوں نے بتایا تھا سیاستدان، عدلیہ، فوج اور
دیگر ادارے انہوں نے بتائے تھے. تو اس کے بعد وہ پاکستان جب آئے تو انہوں نے وہی بات دہرائی تھی. سیفما کا ایک تھا سیمینار تھا شادمان لاہور میں, تو وہاں پر انہوں نے وہی سیم اپنی بات دہرائی. تو اس پر میں نے ان کو گزارش کیا تھا کہ میاں صاحب اسٹیک ہولڈرز تو پاکستان میں صرف پارلیمنٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا نہیں, معاملات اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہمیں سب کو مل بیٹھ کر بات کرنا ہوگی. تو وہی بات شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر, اور وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ہمیں کرنا ہوگا ان تمام مسائل کا حل, اور پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہوگا. نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہے ہوتے تھے کہ جو ان کا اس سے پہلے, شہباز شریف صاحب کے باہر آنے سے پہلے, کہ جناب ہم استعفے لے کر باہر آ جائیں, اب اس پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو شہباز شریف صاحب بنیادی طور پر وہ جو ایجنڈا, وہ جو ڈیل کا ڈرافٹ کہتے ہیں, ڈیل تو میں نہیں کہتا اس کو, مفاہمت کے لیے, اس سچویشن سے ملک کو نکالنے کے لیے, کیونکہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ تو اب سب کو پتہ چل گیا کہ اس نے نہیں چلنا. تو عمران خان جو ہے 3 سال انہوں نے ضائع کر دیے, آگے بھی ان کے پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں سوائے پرانے پروجیکٹس پر تختیاں لگانے کو. تو ملک آگے بڑھ نہیں رہا, اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے لانے والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کام نہیں چلے گا. اور اگر نواز شریف صاحب مان جاتے ہیں شہباز شریف صاحب کو اگلے سیٹ اپ کے لیے کہ شہباز شریف صاحب چلیں, نواز شریف صاحب اسی طرح فی الحال چپ کر کے بیٹھے رہیں, اور پھر آہستہ آہستہ اعتماد کا رشتہ بحال ہو, تو پھر آگے دیکھا جائے. اور اس میں پھر مریم نواز صاحبہ کی سیاست, اس کا بھی سب سے امپورٹنٹ سوال. تو اس پر میاں نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں واضح الفاظ میں کہا تھا کہ مریم نواز کا مستقبل ہے, وقت فیصلہ کرے گا مریم نواز صاحبہ کی سیاست کا. یعنی فی الحال نہیں, ابھی ٹھنڈ رکھیں, ابھی چپ کر کے بیٹھیں. مجھے معاملات اس حد تک میں لے آیا ہوں کہ آگے چل کے, کہ ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جو لگ رہا ہے شہباز شریف صاحب کی باتوں سے, جو تجزیہ جو اس کی تشریح کی جا سکتی ہے, تجزیہ کیا جا سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان سے ہماری جان چھڑوائیں, اسٹیبلشمنٹ تھک گئی ہے, کہ ان سے ہماری جان چھڑوائیں, آپ آ جائیں, آپ کے بھائی صاحب باہر بیٹھے رہیں چپ کر کے, ان کو کوئی نہیں چھیڑے گا. مریم نواز صاحبہ چپ کر کے بیٹھی رہیں, کوئی نہیں چھیڑے گا. اور شہباز شریف صاحب اپنے بھائی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب مجھ پر اعتماد کریں, میں نے آپ کے لیے بھی راستہ بنانا ہے اور مریم کے لیے بھی راستہ بنانا ہے. تو یہ وہ 2 نکات ہیں جہاں پر میاں نواز شریف صاحب انگوٹھا لگانے میں دیر کر رہے ہیں. ورنہ باقی معاملات آپ دیکھیں کہ صاف شفاف الیکشن, آئین کے دائرے میں رہ کر اداروں کی وہ کیا ہوتا ہے, اداروں کا کردار, تو یہ تو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے, پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے, پی ڈی ایم کا اعلامیہ ہے. تو اس پر دستخط کرنے میں نواز شریف صاحب کو ہے, اس پر ماننے میں, دستخط تو میں بات کر رہا ہوں ویسے نا, وہ کیا ہوتا ہے ایک کیا ہوتا ہے وہ اصطلاحاً میں بات کر رہا ہوں نا, دستخط کرنا یعنی اس کی منظوری دینا, وہ تو ایک منظوری. تو اس پر ظاہر نواز شریف صاحب کا جب اپنا نیریٹو ہے, اپنا بیانیہ ہے, تو اس کو منظور نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا اپنا فیوچر, کہ ان کا سیاست میں فیوچر اسٹیبلشمنٹ کیا ختم کر چکی ہے یا وہ بحال ہوگا. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ابھی اس معاملے کو ہم پینڈنگ پہ رکھتے ہیں, اور مریم نواز صاحبہ کا معاملہ بھی پینڈنگ پہ رکھتے ہیں. ابھی راستہ نکال رہے ہیں, راستہ نکل رہا ہے, راستہ ہمیں نکالنے دیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ راستہ نکلے, اس کے بعد سیاست مریم نواز کی ہے, سیاست حمزہ شہباز کی ہے, سیاست آپ کی, ہم کرتے رہیں گے. ابھی ہمیں راستہ نکالنے دیں. اور ادھر سے کیا نواز شریف صاحب سے گارنٹی ہوگی شہباز شریف صاحب سے؟ ایک تو یہ نواز شریف صاحب کو کے متعلق ہے, دوسری اسی سے یعنی جو شرط دوسری طرف سے وہ یہ ہوگی کہ جناب ماضی میں جب 2013 میں آپ آئے تھے تو اس سے پہلے کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی انٹرنیشنل, ہمارے جو دوست تھے, ابھی بھی انٹرنیشنل دوست چائنا وغیرہ ظاہر بیچ میں ہوں گے, تو جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس وقت کے ہمارے دوستوں سعودی عرب وغیرہ, تو جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس انڈرسٹینڈنگ کو میاں نواز شریف صاحب نے حکومت میں آنے کے بعد توڑا اور مشرف کے خلاف مقدمہ کیا. ابھی بھی جن کے نام لے رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ شہباز شریف صاحب آپ آ جائیں, پھر آپ اپنے بھائی کے پریشر میں آ کر یا اپنے بھائی کو واپس اب کسی طریقے سے بھی عدالتوں سے یا کسی طریقے سے وہ بحال بھی ہو جائیں کل کو, تو پھر دوبارہ آپ آ کر وہی کام کریں جو نواز شریف صاحب نے 2013 کے بعد کیا تھا. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں مریم نواز صاحبہ کا فیوچر, نواز شریف صاحب کا, یہ بڑی چیزیں ہیں, یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. لیکن اصل چیز جو شہباز شریف صاحب کھل کر بات کرنے کے سامنے آ گئے ہیں, اس میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب میں منا لوں گا اپنے بھائی کو. مجھے یقین ہے کہ میاں نواز شریف صاحب مان جائیں گے. وہ ایسے نہیں کہہ رہے, ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اب کیونکہ وہ باہر ہیں, ان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہوگی. انٹرویو جو ہے وہ جہاں کامران خان صاحب نے کہیں اور سے پوچھ کر کیا ہوگا یا کہیں اور سے ہدایت پر کیا ہوگا, تو یہ انٹرویو نواز شریف صاحب کی منظوری سے بھی ہوا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف صاحب کی منظوری نہ ہو, کیونکہ شہباز شریف صاحب کے پاس ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے, اور وہ یہ ہے مسلم لیگ نون کی سیاست کے لیے کہ بھائی جان ابھی ہماری
बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर है। अभी हम बेहतर पोजीशन में आ गए हैं आपके मज़ाहमती बयानिए की वजह से। अब मफाहमत के ज़रिए उसको मटेरियलाइज़ करना है, उससे हमने हासिल करना है कुछ, तो वो वक्त है। अगर हमने ये वाला वक्त भी गंवा दिया तो फिर कोई और भी आ जाएगा। ज़ाहिर है हम अगर नहीं करेंगे और हालात कल को हमारे हक़ में हमेशा नहीं रहते, आज हमारे हक़ में हैं तो अपने हक़ में हालात हैं तो हम उस पर डील करेंगे से मुराद के डील का लफ्ज़ नहीं होना चाहिए। हम अगर मफाहमत करते हैं तो उसमें हमारा पलड़ा भारी हो सकता है, भारी रह सकता है, तो इजाज़त दे वगरना कोई और आ जाएगा, हम फिर ये सब मिस कर जाएंगे, बस कोई और उस बस में चढ़ जाएगा, फिर हमें इंतज़ार करना पड़ जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप इस पर मान जाएं। नवाज़ शरीफ साहब ने ये मान लिया हुआ है कि हाँ इस पर बात करते हैं, आएँ चलते हैं आगे। इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बरतानिया जाना चाह रहे हैं और जाने से पहले उन्होंने कौम के सामने रख दिया है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किन नुकात पर चल रहे हैं और कहाँ मुज़ाकरात फंसे हैं, वो भी उन्होंने इशारे दे दिए हैं। अच्छा, जब आखिर में हमारे मेहरबान जो अपनी आरा से आगाह करते हैं, वीडियोस भेजते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनकी बात हो जाए। मोहम्मद रमज़ान साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ 18वीं तरमीम ख़त्म करवाएंगे। बिल्कुल जी, शहबाज शरीफ साहब 18वीं तरमीम ख़त्म करवाएंगे, आपका ख्याल ऐसा होगा, लेकिन 18वीं तरमीम अब ख़त्म नहीं होगी। 18वीं तरमीम में चारों सूबों के अपने अपने मफाद हैं, चारों इकाइयाँ जो हैं वो अगर 18वीं तरमीम को अब आगे जा सकती है, पीछे नहीं होती, क्योंकि जो जमहूरियत होती है, जमहूरियत में जो लोगों को हुकूक मिलते हैं ना वो रिवर्स नहीं होते। वो अगर कोई रिवर्स करने की कोशिश करेगा, हुकूक वापस लेगा, तो फिर वो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इमरान खान साहब को लाया 18वीं तरमीम ख़त्म करने के लिए गया था, तो यहीं पर आकर तो मामला गड़बड़ हुआ था कि 18वीं तरमीम लोगों ने नहीं मानी थी। एहसन सैफ आगा साहब हैं, वो कहते हैं जीते रहें, शाद रहें। ये हर वीडियो पे ये मुझे दुआ देते हैं। मेरे दोस्त अख्तर बलोच सीनियर हैं, हमारे उस्तादों में से हैं, वो अक्सर मुझे कहते हैं कि यार आपने ना एहसन सैफ साहब का शुक्रिया अदा करना है ज़रूर, और वो जिस तरह दुआ देते हैं तो बिल्कुल जी, वो मैं जब मैसेज पढ़ता हूँ, उनका वो कमेंट पढ़ता हूँ तो दिल खुश होता है कि दुआएं भी हैं लोगों के साथ। तो बहुत शुक्रिया एहसन सैफ साहब। और नवाज़ खान साहब हैं, वो ये कहते हैं कि नून लीग को किसी सूरत इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत नहीं करनी चाहिए और सिर्फ नए इंतखाबात के इनकाद को हदफ बनाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून उस तरफ जा रही है नए इंतखाबात को ही लेकर, लेकिन बीच में अगर जो लग रहा है कि अगर बीच में बिल्कुल हालात ऐसे हो गए कि जनाब आप इसी असम्बली में इन हाउस चेंज लाकर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाए और इस्लाहात हो जाए, उसमें पीपल्स पार्टी भी मुमकिन है इनके साथ ताउन करे, तो इस्लाहात आ जाए, इंतखाबी इस्लाहात, और उसके बाद इलेक्शन हो और फिर 2/3, और अगर 2/3 मिल जाए 2023 से पहले ही, तो फिर आप सोचें मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी होगी। वही चांस शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि हमें मिस नहीं करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।